الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، فضلاء جامعہ دارالعلوم فیصل آباد، حضرت مفتی زین العابدین نور اللہ مرقدہ کی روحانی اولاد، ملک کی اطراف اور اکناف سے آپ تشریف لائے، انتہائی درجے کا آپ کا شکر گزار ہوں کہ اتنی قربانیاں اور اتنے دور دراز سے اس سردی کے موسم میں سفر کر کے آپ تشریف لائے. اللہ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور اس ادارے کی ترقی اور کامیابیوں کا ذریعہ بنائے. تمہارے سامنے لب کشائی کرنا مجھے یہ صرف بے ادبی اور بس گستاخی کی سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں سے ہر حیثیت سے کم نہ میں آپ جیسے علم رکھتا ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، واعظ بھی نہیں ہوں، خطیب بھی نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم فرض کرو. لیکن بڑوں کی شفقت اور بڑوں کا امر حکم، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ الامر فوق الادب، حدیث شریف میں اس کی دونوں مثالیں ملتی ہیں. واقعات ہے، آپ بخاری شریف کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں الامر فوق الادب والا پہلو نمایاں نظر آتا ہے. اور سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے واقعہ میں الامر فوق الادب، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کے واقعہ میں الادب فوق الامر، الادب فوق الامر کا پہلو نظر آتا ہے. جب بزرگوں کا حکم ہوا تو بڑوں کے حکم سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس مدرسہ سے وابستہ ہے، جس ادارے میں تشریف لائے ہیں، یہ ادارہ، اس کا تعارف، اس کی صنعت، اس کا سلسلہ جاتے 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 اصحاب صفہ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ صفہ کی کڑی ہے. اور صفہ وہ مدرسہ تھا کہ جس مدرسہ کو آقائے دو جہان سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. آپ تاریخ اور سیرت میں پڑھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تحویل قبلہ ہوا، تو تحویل قبلے کے بعد قبلہ جب جنوب کی طرف ہوا تو شمال کی طرف مسجد کی پرانی تعمیر چھپرنما چبوترنما رہ گیا. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، ان کا نہ گھر ہوتا تھا، نہ رشتہ داری، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہاں آ کر کے رہتے تھے اور وہاں رات دن قال اللہ قال رسول سیکھتے تھے. اس مدرسہ کا نام تھا صفہ. وہاں پڑھنے والے طلباء کا نام تھا اصحاب صفہ، اور وہاں کے معلم تھے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ وہاں پڑھایا کرتے تھے اور ان کا نصاب تھا قرآن و سنت. قرآن پڑھاتے تھے اور سنت پڑھتے تھے. ان کا بڑا تذکرہ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے. آپ بڑے علماء ہیں، میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. ان کی پوری ایک تاریخ ہے، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اصحاب صفہ پر. تو آپ کا یہ مدرسہ، ہمارا یہ مادر علمی، یعنی اصحاب صفہ اور صفہ کی ایک کڑی ہے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داریوں میں 4 کام قرآن میں ذکر کیے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور ان کاموں کے لیے یعنی انسان کی ضرورت ہے، تو انسان کے لیے رہنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو پڑھنے والے شاگرد جو ہوں گے وہ کہیں بیٹھیں گے، ٹھہریں گے، رہیں گے تو وہاں سے علم حاصل کریں گے. تو ان کے رہنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے جو جگہ منتخب ہوئی تھی مدنی زندگی میں، وہ صفہ تھا. اور صفہ ان دینی مدارس کا ابتدا اور بنیاد، اور وہاں سے اس مسئلہ کا شروع. اور صفہ سے آگے جائیں تو یعنی مکی زندگی میں دار ارقم سے اس مدرسہ کا آغاز ہوا تھا. محدثین مورخین لکھتے ہیں کہ یہ دینی مدارس کی سلسلہ بالکل سند کے ساتھ جا کر کے صفہ تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور صفہ سے آگے مکی زندگی میں جائیں
تو دار ارقم میں جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا. دار ارقم سے اس مدرسے کا سلسلہ شروع ہوا. اور یہ مدارس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور نے جب شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام ہو، کوئی فعل ہو، اس کا ثبوت جو ہوتا ہے وہ قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی بھیجی تھی اس وحی کو صحابہ اور دنیا کے لیے پہنچانے کے لیے، پڑھانے کے لیے طریقہ کار یہ وضع ہوا تھا کہ اس طرح جو ہے لوگوں کو بلایا جائے، وہاں بٹھایا جائے. تو صوفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد طلباء جمع ہوتے تھے، پڑھتے تھے، ان کے بارے میں روایت میں آتے ہیں کہ ان کی تعداد کبھی بڑھتی تھی، کبھی گھٹتی تھی. کبھی بڑھتے تو 200 300 400 تک پہنچ جاتے تھے. کبھی دینی ضرورت آتے تو ان کی تشکیلیں ہوتی تھی، جہاد کی طرف ان کی تشکیل ہوتی تھی، جہاد کا واقعہ آیا. اسی طرح دعوت تبلیغ کے لیے ان کی تشکیلیں ہوتی تھی کہ کہاں قبائل مسلمان ہو گئے، اطراف میں لوگ مسلمان ہو گئے تو وہاں کسی گاؤں کی ہی بستی میں تعلیم کے لیے ان کی جماعت بنا کر بھیجی جاتی تھی، وہاں تعلیم کا بندوبست کرتے تھے. چنانچہ اس صوفہ سے پیدا ہونے والے معلمین میں سر فرست ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو گئے بیر معونہ پر شہید ہوئے، 70 صحابہ تھے تقریباً. اس سارے کے سارے دین کے واسطے گئے تھے اور بیر معونہ پر جو ہے نا ان کو غدر دے کر کے وہاں شہید کر دیا گیا. پورا تاریخی واقعہ ہے، پورا تفصیل ہے کتابوں میں. یہ ان کا کام ہوتا تھا نصب العین کہ یہاں بیٹھ کر پڑھیں گے، سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد دین کی جہاں ضرورت ہوں گے وہاں جا کر کے دین پہنچائیں گے. اب اس مدرسے میں آگے چل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پیدا ہونے والے ہستیوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت موقع صوفہ کے طالب علم ہوا کرتے تھے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا میں علم پھیلا تو صحابہ کی مختلف قسم کے طبقات تھے. بعض صحابہ سیاستدان تھے، خلافت اور جو ہے نا ملک کا نظام سنبھالنا ان کو اللہ نے ملکہ عطا کیا تھا جیسے خلفائے راشدین. بعض صحابہ مثال کے طور سے جہاد کے جو فن میں ماہر تھے، سپاہگری کے فن میں ماہر تھے، اپنے اپنے خصوصیت تھی. لیکن چند اصحاب صفہ کی جو طالب علم تھے ان کا کام علم اور عمل تھا. جیسے ان میں سر فہرست علماء حضرات جانتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام گرامی آتا ہے. کوئی بھی حدیث پڑھانے والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے یعنی غافل نہیں ہوتے، سب کے ذہن میں گونجتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے صوفہ میں انہوں نے علم حاصل کیا، اس علم کی اتنی لاج رکھی کہ وفات تک مدینہ طیبہ میں مدرس رہے، وہاں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے. حضور کے بعد جا کر کے آخر تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قاضی بھی بنے، مدینہ کے قاضی بھی بنے، مدرس بھی رہے. اس وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ احادیث جو ملتے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات ملتے ہیں. ذخیرہ احادیث میں کوئی صحابی ایسے نہیں ہے کہ ان کی مرویات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوں. سب سے زیادہ مرویات ان کی ہے. اور وہی ان کی یہ ہے کہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی صحبت حضور کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں، آپ کا وقت اتنا گزرا نہیں ہے، صرف 4 سال یا پونے 4 سال کا وقت. اب اس میں اتنی کثیر روایت آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو خود بیان کرتے ہیں کہ میرا نہ گھر بار تھا، نہ بیوی بچے رکھتا تھا، ایک فقیر مسکین آدمی تھا، صوفہ کی مساکین میں سے ایک مسکین میں ہوا کرتا تھا. بس پیٹ بھر جائے حضور کے ساتھ جو ہے رات دن لگے رہتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا. اب اس علم کا ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ تمام صحابہ میں مکثرین کی روایت حضرت ابو ہریرہ ہے. سب سے زیادہ روایت کا ذخیرہ جو احادیث میں ملتا ہے سب سے زیادہ ابو ہریرہ کی مرویات. اچھا، اب میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کا جو یہ مدرسہ مادر علمی اللہ نے آپ کو جو شرف عطا فرمایا، یہاں بیٹھ کر سال پڑھا، یہاں سے جا کر کے آپ کی دستار بندی ہوئی، اب بھی دستار بندی کے لیے آئے ہیں، یہ اسی صوفہ کی ایک کڑی ہے. اور یقینی بات ہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں جائے تو چند ادارے ہیں کہ وہاں روحانیت نظر آتی ہے، ان میں ایک ہی مدرسہ ہے. مختلف مدارس دیکھنے کا اتفاق ہوا، اللہ کا فضل ہوا، سرحد میں بھی دیکھا، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، لیکن اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرافت اور یہ عزت بخشی کہ یہاں ایک روحانی ماحول ہے، خالص روحانی ماحول، علمی ماحول ہے. اگرچہ مادی وسائل کم ہے، اگرچہ بلڈنگیں عالی شان نہیں ہے، اگرچہ یہاں مثال کے طور سے وظائف سہولیات وغیرہ عالی شان نہیں ہے، لیکن روحانیت یہاں ہے، یہ پکی بات.
جب بھی ساتھی فون کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دارالعلوم فیصل آباد اگرچہ سیدھا سادہ مدرسہ ہے، اگرچہ یہاں ظاہری مادی اسباب وسائل کم ہے، لیکن روحانیت سے مالا مال ہے۔ یہاں بیٹھ کر مطالعہ کریں، یہاں بیٹھ کر کے درس تدریس کریں، یہاں اس مسجد میں بیٹھ کر آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، تو ایک اور قسم کا لطف اور برکات حاصل ہوں گے، اور عجیب قسم کی نورانیت اور برکات نظر آئیں گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی واحد وجہ ہے کہ اس کی بانیان کا اخلاص ہے، بنانے والوں کا اخلاص ہے، بنیاد رکھنے والوں کا اخلاص ہے۔ اخلاص کا اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے دنیا میں۔ دیوبند کا جو مدرسہ آپ پڑھتے ہیں، ہاں اس کا بنیاد اخلاص پر ہے، صرف اخلاص پر، اخلاص پر ہے۔ ابتداء آپ بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ایک استاد ایک طالب علم، معروف مشہور کہاوت ہے کہ مولا محمود استاد اور مولا محمود طالب علم، وہاں سے آغاز ہوا۔ آج دیکھو جو ہے دنیا میں، پوری دنیا میں دیوبند ہے تو مسلک کا نام دیوبند ہے۔ اس وجہ سے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیوبند کسی جماعت کا نام نہیں ہے، پارٹی کا نام نہیں ہے، فرقہ کا نام نہیں ہے، دیوبند موجودہ زمانہ میں اہل سنت والجماعت کا نام ہے۔ اہل سنت والجماعت کی تعبیر ہے کہ دیوبند کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی تعبیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل سنت والجماعت فرمائے کہ ما انا علیہ واصحابی، اس کی مصداق صرف اور صرف دیوبند ہی ہے۔ دیوبند کسی کا نام ہے، ایک مدرسہ کا نام نہیں ہے، بلڈنگوں کا نام یا پھر قوارب کا نام نہیں ہے، یہ اور موجودہ زمانہ میں اہل سنت والجماعت۔ تو یہی مدرسہ دیوبند کی جو ہے نا، یعنی اولاد میں، روحانی اولاد میں جو ہے سرزمین فیصل آباد پر جو ہے نا دیوبند کا مشن زندہ کر رہا ہے۔ اور یقینی بات ہے، آپ دوسرے اداروں میں جا کر دیکھیں، میرا مختصر سا تجربہ، مختصر سا جو ہے اداروں میں چلا پھرا ہوں، میں نے جتنے ادارے دیکھے ہیں ان اداروں میں، اس ادارے میں جو روحانیت باللہت نظر آتے ہیں کہیں بھی نہیں۔ اس کا ثمرہ فیض یہ ہے کہ یہاں کے فضلہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، تعداد میں اگرچہ کم ہوتے ہیں، لیکن دینی شعبوں میں جاؤ تو یہاں نظر آتے ہیں۔ دیکھو تو مدرس ہے تو دیوبند کا جو ہے ادارے میں فیصل آباد کا طالب علم جو ہے نا فاضل ہو کر کے مدرس ہے، مفتی ہے، یہاں کا فاضل کسی بھی جگہ آپ جا کر دیکھیں گے تو خطیب ہے تو اچھا خطیب ہے، تبلیغی ہے تو اچھا تبلیغ کا نظام سنبھالنے والا ہے، ادارہ بنانے والا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں کے فضلہ نے جا کر کے دیروں میں جا کر کے دیر میں جا کر ایک مدرسہ بنا، اس کا نام بھی دارالعلوم دیر انہوں نے رکھا ہے۔ میں ان ساتھیوں کو جانتا نہیں ہوں، لیکن دل میں میرے عقیدت ہے کہ اس مدرسہ کا فیض ہے اور اس ادارے کی برکات سے وہاں ادارہ بنا، اور بھی ساتھی بنا رہے ہیں۔ تو اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت، یہ شرف بخشا کہ اس میں روحانیت، للہیت، اخلاص اور دیوبند کا جو مشن اور جو ہے نا مذہب تھا وہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ وسائل کم ہے، ظاہری مادت آپ کو کم نظر آئیں، ہاں آپ کی دعاؤں سے، آپ کی تعاون سے ہاں مزید ترقی بھی ہو سکتی ہے، ترقی کا جو ہے نا کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن یہ دو چیزیں تقوی، طہارت اور علمی میدان میں کارکردگی اس مدرسے کی جو ہے بالکل مسلم ہے۔ یہاں ہم اندازے میں نگرانی کرتے ہیں تو کچھ بڑے پرانے حضرات یہاں کے فضلہ آتے ہیں، سفید بزرگ کے، اب یہاں شاید مجلس میں ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم فیصل آباد صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، یہ ام المدارس ہے، ام المدارس، یعنی مدارس کی ماں ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں جتنے مدارس سے وہ یہاں سے پیدا ہو کر کے گئے، اکثر ایسے ہی ہے، اکثر مدارس ایسے ہے کہ یہاں کا جو ہے نا کوئی یہاں کا مدرس، کوئی یہاں کا فاضل، کوئی یہاں کا پڑھا ہوا، اس نے جا کر کے مدرسے کی بنیاد ڈالی، آج جا کر کے بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے اداروں میں تبدیل ہوئی۔ یہ یقینی بات ہے کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی بانیان اور بنانے والے، چلانے والے، ان کی دعاؤں، ان کے اخلاص، ان کے عزم اور نظرے کا جو ہے نا ثمرہ ہے۔ اور پھر آپ نے جیسے حضرات نے فرمایا کہ مولانا زکریا، شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ، انہوں نے پورا مہینہ یہاں اعتکاف کیا۔ اس زمانہ میں مشہور یہ بات تھی کہ یہاں پورے بر صغیر کا مکھن یہاں جمع ہوا۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا نہیں، میں آیا نہیں، میں تو بات کا ہوں، چھوٹا ہی ہوں، ہاں بزرگوں سے سنا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ جس سال حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے یہاں اعتکاف فرمایا، وہ سال پورے بر صغیر کا مکھن یہاں جمع ہوا۔ ہاں پیر صاحب، پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے کہ وہ سال جب شیخ صاحب یہاں اعتکاف میں تھے، اس سال یعنی پورے بر صغیر کا مکھن یہاں جمع ہوا تھا، بڑے اکابر بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، افغانستان سے، کہاں سے آئے تھے، اور ان کی تعداد کم از کم 500 بتائی جاتی تھی، 500 تک۔ یہاں جگہ تنگ ہو کر کے باہر جو ہے خیمے لگائے تھے، یہ سنا۔ تو ان دعاؤں کا ثمرہ ہے، ان نیک اعمال کا ثمرہ ہے، ان کی توجہات کا ثمرہ ہے کہ آج یہ ادارہ علم اور عمل سے ممتاز ہے، اگرچہ ظاہری مادت میں کم ہے، علم اور عمل میں ممتاز ہے۔
تو آپ حضرات نے جو ہے اتنی بڑی قربانی دی، اللہ نے علم سے نوازا، تو اپنے اس ادارہ سے وابستگی یہ قابل فخر ہونی چاہیے، یہ آپ لوگوں کے لیے قابل فخر ہونی چاہیے، اور اللہ مزید ترقی سے نوازے۔ اور ان اداروں میں جو تیار ہونے والے دینی شعبوں میں لگتے ہیں اور دینی کسی یعنی مشغلے میں نظر آتے ہیں کہ کوئی مفتی حضرت ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی مبلغ ہے، اچھا تبلیغی بنا ہوا ہے، تبلیغ کا کام اندرون ملک بیرون ملک کر رہا ہے، تو اس سے بنانے والے چلانے والے جن اساتذہ بزرگوں نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ اندازہ کریں ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی خوشی اور کسی چیز سے نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ وہی مقصد ہے کہ ادارے بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ ادارے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، ہاں ان کی فضلہ اگر معاشرے میں نظر آئیں کہ معاشرے میں کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، کوئی تصنیف تالیف کر رہا ہے، کوئی دعوت تبلیغ چلا رہا ہے، کوئی اچھا مدرس ہے، ادارہ بنا رہا ہے، تو بس یہ ادارہ بار اور ہے، یہ ادارہ بالکل بار اور ہے، اگرچہ ظاہر میں تعمیرات ہوں یا نہ ہوں، تعمیرات زیادہ ہوں یا کم ہوں، لیکن ادارہ بار اور ہے، ادارے نے اپنا ثمرہ دے دیا ہے۔ تو اللہ اس ادارے کو قائم دائم رکھے، اصل مقصد یہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے عظیم الشان قربانی دی، تو مزید اپنی اس ادارے کے ساتھ وابستگی، مزید جیسے حضرت نے میرے محترم سوات سے آئے ہوئے محترم نے فرمایا، اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد کرنا، اپنے عطیات میں یاد کرنا، یہ ایسے جیسے آپ کہتے ہیں اس کو سمجھنا بھی، زبانی طور پر جیسے آپ مادر علمی کہتے ہیں، تو عملی زندگی میں اس کو مادر علمی سمجھنا بھی ہے، عقیدت بھی رکھنا، دعاؤں میں بھی یاد کرنا، ہر قسم کی ظاہری بات میں تعاون کرنا۔ ہاں طلباء کے لیے جیسے حضرت نے فرمایا یہ واقعی بات ہے، یہ کام کی بات ہے، کرنے کی بات ہے۔ ہمارے طلباء جو ہوتے ہیں چھوٹے عمر کے ہوتے ہیں، نو عمر ہوتے ہیں، اور طالب علم جذبات کا مغلوب ہوتا ہے، کوئی اس کو دعوت دیتا ہے وہاں جاتا ہے، کوئی وہاں جاتا ہے، کوئی یہاں جاتا ہے، باغ و بہار دکھاتے ہیں۔ طلباء کے لیے داخلوں کا وقت آتا ہے تو اشتہارات چلتے ہیں اخبارات میں کہ اتنی سہولیات دیں گے، فلاں دیں گے، فلاں دیں گے، حقیقت میں وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن اخباری اشتہاری چیز تو اشتہاری ہی ہوتا ہے، اخبار ہی ہے، اشتہار ہی ہوتا ہے، اور اشتہار وہی لوگ دیتے ہیں کہ جن کی حقیقت کچھ اور ہوتے، اشتہار کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں یہاں جو ہے حقیقت میں واقعی تربیت ہے، تعلیم ہے، یہاں کی فضلہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جس جگہ پہ جاتے ہیں تو دین کی کم نظر آتے ہیں، تو طلباء کو واقعی یہی مشورہ دینا کہ یہاں پڑھنے کے لیے جانا، تمہاری تربیت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگا، آئندہ روحانیت بھی مل جائے گی، اور جگہوں میں چلو سہولیات مل جائیں گے، رہائش چیز مل جائے گی، لیکن اس طرح کی روحانیت، اس طرح پاکیزہ ماحول اور کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو اپنی شاگرد ہوں، طالب علم ہوں، کہیں ہوں، تو واقعی بات ہے کہ یہاں کے لیے مشورہ دینا یہ بھی آپ کا ایک تعاون ہے، عظیم الشان تعاون ہے، اور اپنے ساتھیوں کو اس ادارے کے ساتھ جوڑ کر کے رکھنا یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہمارے اداروں کا مقصد بھی یہی ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں ہے کہ دیوبند جب قائم ہوا تو دیوبند کی فضلہ کے لیے یہ مسئلہ آیا، یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے، تذکرۃ الرشید میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے محتمم تھے۔ اس وقت نواب اب حیدرآباد نے جو ہے نا خط لکھا کہ پیغام بھیجا کہ آپ کی دیوبند کی جو فضلہ ہے ان کی معاشی مسئلہ ہے، یعنی معاشی طور پر ان کے لیے کوئی ملازمت، کوئی کام وغیرہ ملتا نہیں ہے، دینی مدارس میں یا جگہ نہیں ملتی ہے، جگہ ملتی ہے تو تنخواہیں بہت کم ہوتے ہیں، تو معاشی طور پر پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسے کریں کہ قابل لائق اچھے طلباء جو استعداد والے ہوتے ہیں وہ میرے پاس بھیجیں، ان کے لیے ہم مناسب دیں گے، سرکاری مناسب، سرکاری عہدے دیں گے، سرکاری عہدے دیں گے تو اطمینان سے دین کا بھی کام کریں گے اور ان کے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور ہمیں بھی اس طرح دیندار لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں بھی حکومت چلانے کے لیے اس طرح دیندار امانتدار لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ کی اداروں سے دیندار لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو دیوبند کے کچھ فضلہ ہمارے پاس بھیجیں۔ ایک دفعہ یہ خط آیا، دوسرے دفعہ، تیسرے دفعہ، تو اس وقت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ زندہ تھے اور دیوبند کے سرپرستوں میں سے تھے، تو دیوبند والوں نے شورا نے اس پیغام کو حضرت گنگوہی کے پاس بھیجا کہ آپ فرمائیں کیا کریں، مسئلہ واقعی ٹھیک ہے کہ دیوبند میں جو ہے نا یعنی طلباء فضلہ نکلتے ہیں تو ان کے لیے معاشی مسئلہ ہے، جگہ نہیں ملتی ہے، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کا معاشی مسئلہ بھی ہے، اور ادھر اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، تو وہاں اس طرح دیانتدار، امانتدار، قیادت اور کام کرنے والے رجال کار کی بھی ضرورت ہے، تو ان کی بھی اسلامی ریاست کی مدد ہوگی، ہمارے فضلہ کا بھی کام بن جائے گا۔ اور اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ رائے گرامی حاضر کیجیے۔ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے واپسی خط میں پیغام بھیجا، واپسی پیغام میں سختی کے ساتھ حضرت نے یہ لکھا کہ نواب حیدرآباد کی حکومت باڑ میں جائے، تباہ ہو جائے، ہم کیا کریں؟ رجال کار ہم پیدا کریں، سال ہا سال ہم سر کھپائیں ان کے ساتھ،
اور رجال کار پیدا کر کے نواب حیدرآباد کو دیں، جائے وہ اپنا کام کرے، اپنی حکومت اس کی باڑھ میں چلائے، ہمیں کیا ہے؟ ہم نے رجال کار اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے کسی اور مقصد کے لیے رجال کار پیدا کیا ہے۔ رات دن جو ہم نے محنت کی ہے، ہاں کسی اور مقصد کے لیے ہم نے جو ہے لوگوں کو تیار کیا، تو بس ایک بار رد کر دیں، ختم کر دیں، اس کے بعد دیوبند میں یہ مسئلہ کبھی نہیں آیا۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں جو لوگ تیار ہوتے ہیں، جو علماء فضلاء، یہ اصل قرآن و سنت کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی خدمت اور قرآن و سنت کی دعوت لے کر کے دنیا میں جانا، جس مشن پر آپ روان دوان ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا